نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 210 ہے کہ خدایا تیرے بندوں میں سے جو بندہ ہماری ان باتوں کو سنے کہ جو عدل کے تقاضوں سے ہم نوا اور ظلم و جور سے الگ ہیں، جو دین و دنیا کی اصلاح کرنے والی اور شر انگیزی سے دور ہیں، اور سننے کے بعد پھر بھی انہیں ماننے سے انکار کر دے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ تیری نصرت سے منہ موڑنے والا، تیرے دین کو ترقی دینے سے کوتاہی کرنے والا ہے۔ اے گواہوں میں سب سے بڑے گواہ، ہم تجھے اور ان سب کو جنہیں تو نے آسمانوں اور زمینوں میں بسایا ہے اس شخص کے خلاف گواہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تو ہی اس نصرت و امداد سے بے نیاز کرنے والا اور اس کے گناہ کا اس سے مواخذہ کرنے والا ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 211 ہے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو مخلوقات کی مشابہت سے بلند تر، توصیف کرنے والوں کی تعریفی کلمات سے بالاتر، اپنے عجیب و غریب نظم و نسق کی بدولت دیکھنے والوں کے سامنے آشکار اور اپنے جلال عظمت کی وجہ سے وہم و گمان دہرانے والوں کے فکر و اوہام سے پوشیدہ ہے۔ وہ عالم ہے بغیر اس کے کہ کسی سے کچھ دیکھے یا علم میں اضافہ اور کہیں سے استفادہ کرے، اور بغیر فکر و تأمل کے ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے والا ہے۔ نہ اسے تاریکیاں ڈھانپتی ہیں، نہ وہ روشنیوں سے کسب ضیاء کرتا ہے، نہ رات اسے گھیرتی ہے، نہ دن کی گردشوں کا اس پر گزر ہوتا ہے۔ اس کا جان نہ بوجھنا آنکھوں کے ذریعے سے نہیں ہے اور نہ اس کا علم دوسروں کے بتانے پر منحصر ہے۔ اسی خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، اللہ نے انہیں روشنی کے ساتھ بھیجا اور انتخاب کی منزل میں سب سے آگے رکھا، تو ان کے ذریعے سے تمام پراگندگیوں اور پریشانیوں کو دور کیا اور غلبہ پانے والوں پر تسلط جما لیا، مشکلوں کو سہل اور دشواریوں کو آسان بنایا، یہاں تک کہ دائیں بائیں افراط و تفریط کی سمتوں سے گمراہی کو دور ہٹایا۔